لطعام، کھانے کی دعوت پہ بلایا۔ قال انس بن مالک، انس بن مالک فرماتے ہیں فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کھانے کی دعوت پہ چلا گیا۔ یہ وہ انس بن مالک ہیں جو اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے، ہر وقت آپ کے آس پاس ہوا کرتے تھے، آپ کو جو چیز کی ضرورت ہوتی وہ مہیا کرتے تھے۔ 10 سال تک انس بن مالک نے پیارے پیغمبر کی خدمت کی ہے، اور کبھی اللہ کے نبی اسلام نے ان کو ڈانٹا نہیں، ان سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کے خالق، مالک، رازق، پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے، انگت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، رحمت اور بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین،
محدثین، سلف صالحین، اولیاء اکرام، بزرگان دین اور اب تک جتنے بھی موحدین توحید پرست فوت ہو چکے ہیں سب پر اللہ رب العالمین اپنی عظیم اور بابرکت کتاب قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 115 5واں سپارہ ہے کہ جس بھی شخص نے اپنا راستہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جدا کیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے سپرد کر دیتے ہیں اس چیز کے کہ جس طرف اس نے اپنا رخ موڑ لیا ہے، جس طرف وہ جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی طرف موڑ دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر ایسے افراد کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور تمام ٹھکانوں میں بدترین ٹھکانہ وہ جہنم کا ٹھکانہ ہے، جہنم کی رہائش ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس آیت کے تحت آج ہم نے انشاءاللہ ایک نقطے پر بات کرنی ہے، ایک مسئلہ آپ بھائیوں کو سمجھانا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور رب العالمین کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ کل جیسے میری طبیعت تھی نماز پڑھانا بھی مشکل تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اس کی رحمت سے بہت زیادہ طبیعت میں بہتری آئی ہے۔ تو تمام ساتھی توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبیل المؤمنین، ان کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے۔ سبیل المؤمنین کن لوگوں کا راستہ ہے؟ اللہ نے انہیں اتنا پسند فرمایا ہے کہ اہل ایمان کے راہ پر ہونے کے لیے، صراط مستقیم پہ ہونے کے لیے مومنوں کے راستے کو نمونہ بنا دیا ہے، اور جو لوگ ان مومنوں کے راستے سے انحراف کریں گے، دائیں بائیں جائیں گے، اللہ نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کھلم کھلا فرما دیا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو لوگ بھی ان مومنوں کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے، انحراف کریں گے، ان کے راستے کو چھوڑ دیں گے، انہیں اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ لوگ جہنم میں جا سکتے ہیں، جنت میں ان کے لیے جگہ اور رہائش نہیں ہے۔ مومن ہے کون؟ اور اتنی اللہ نے ان کو اہمیت سے کیوں نوازا ہے؟ اس امت کے سب سے افضل ترین جو لوگ ہیں، جن کی موجودگی میں یہ آیات نازل ہو رہی تھی، جنہیں رب العالمین نے مومن کہا، جن کی راہ کو اختیار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم عطا کیا ہے، جنہیں رب العالمین نے رضوان کے لقب سے نوازا، اور ہدایت میں سب سے اعلیٰ درجے پر جو جماعت ہے، جسے میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں پیارے پیغمبر سے لقاء کیا ہو، آپ سے سما ثابت ہو، یعنی ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی اسلام کا دیدار کیا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، اور حالت ایمان میں ہی ان کی وفات آئی ہو، یہ صحابی ہے۔ ورنہ کتنے ایسے افراد تھے جنہوں نے پیارے پیغمبر کا زمانہ پایا ہے،
لیکن اللہ کے نبی سے ملاقات نہ ہو سکی تو انہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ ان میں سے ایک اویس کرنی بھی تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ بھی پایا، اللہ کے نبی سے ملاقات بھی ہوئی، آپ کا دیدار بھی کیا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل ہیں، ابو لہب ہے، عبداللہ بن ابی ہے، وہ صحابی نہیں، کوئی منافق ٹھہرا، کوئی مشرک ٹھہرا تو کوئی کافر ٹھہرا۔ اور جنہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی کا دور تو پایا ہے لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، وہ مومن تو ہے لیکن صحابی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ اعزاز، یہ ملکہ، یہ صلاحیت اور یہ عزت رب العالمین نے کیوں بخشی؟ کیونکہ صحابہ کا جو محبت کا جو انداز پیارے پیغمبر سے تھا، آپ کا جو اخلاق، آپ کا جو کردار تھا، وہ سب سے نرالا ہے، سب سے اعلیٰ تھا۔ اللہ سے محبت، اس کے دین سے محبت، اس کے رسول سے محبت، اس کی کتابوں سے محبت جو صحابہ کو تھی وہ کسی اور کو نہیں۔ تو صحابہ کرام کے نبی کریم سے محبت کے چند نظارے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چند نمونے کہ کس طرح صحابہ کی جماعت نے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی ہے۔ یہ صحابہ کبھی نبی کے ساتھ سفر میں ہوتے، یہ صحابہ کبھی نبی کے ساتھ حضر میں ہوتے، یہ صحابہ کبھی نبی کے ساتھ میدان جہاد میں ہوتے۔ کس طرح ان صحابہ نے پیارے پیغمبر کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا ہے، اپنی جانیں نشاور کر دیں، اپنے مال نشاور کر دیے، اپنی اولادوں کو نشاور کر دیا۔ ہر حال میں محبت میں سچے ہونے کا ثبوت صحابہ کی جماعت نے دیا ہے۔ اور وہ چیزیں جو شریعت میں لازمی بھی نہیں ہیں، اسلام کے اندر لازم نہیں ہے، اگر آپ ان چیزوں کو اپناؤ یا نہ اپناؤ گناہگار نہیں ہے، ان کو کرو یا نہ کرو کوئی حرج نہیں ہے۔ فرض کا درجہ وہ چیزیں نہیں رکھتی، لیکن ان صحابہ نے انہیں بھی اپنایا ہے اللہ کے نبی کی محبت کی خاطر۔ کہ اللہ کے نبی کس چیز سے محبت کرتے تھے، کس سے محبت کرتے تھے، کن سے محبت کرتے تھے، وہ تمام چیزوں سے صحابہ نے محبت کی ہے، اور یہ شرف اور یہ اعزاز اور یہ رتبہ اور یہ مقام صحابہ کی جماعت نے پایا ہے۔ توجہ رہے گی شروع سے لے کے آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر کے باہر صحن میں سامنے گلی میں موجود تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ جابر پہ پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اشارے کے ساتھ جابر کو اپنے پاس بلایا، اور جابر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے اشارے کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں میرے ہاتھ کو پکڑا اور چل دیے، اور میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ رہا ہوں۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات میں سے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس کے حجرے کے پاس پہنچتے ہیں، مجھے وہاں پہ کھڑا کیا، دروازے پہ دستخط دی، اللہ کے نبی اندر تشریف لے جاتے ہیں، میں باہر کھڑا ہوا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ جابر آپ اندر گھر میں تشریف لے آئیں۔ جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے حکم پر
میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چلا جاتا ہوں، اور والدہ محترمہ پیارے پیغمبر کی گھر والی جب تک باپردہ ہو چکی تھی، اخذ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے ہاتھ پکڑا، اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پیارے پیغمبر نے اپنی گھر والی کو حکم دیا، پوچھا حل من غدائن، گھر والوں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ایک الفاظ میں آتے ہیں حل من طعام، کھانے کے لیے کچھ ہے تو پیش کیا جائے۔ تو پیارے پیغمبر کی گھر والی نے جواب دیا نعم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جی ہاں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے۔ کیا تھا؟ جو کی 3 روٹیاں۔ آج ہم چاول کے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں، گندم کے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں، تو اللہ کے نبی کے دور میں کثیر تعداد میں گندم سے بھی زیادہ جو کی روٹی استعمال کی جاتی تھی۔ جو کی روٹی کی 3 روٹیاں جو کے آٹے کی تھی، اللہ کے نبی کو پیش کی گئی۔ جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک روٹی میرے سامنے کی اور دوسری روٹی اپنے سامنے رکھی، اور جو تیسری روٹی تھی اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی مجھے دے دی اور آدھی اپنے سامنے رکھتی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا گھر والوں سے، اے گھر والوں، ما من ادمن، سالن میں اگر کچھ ہے تو ہمیں پیش کیا جائے تاکہ روٹی کے ساتھ ہم سالن کھائیں۔ فقالوا، گھر والوں نے کہا لا، اللہ کے نبی سالن تو نہیں ہے، ہاں الا شیء من خل، سالن کی جگہ پر گھر میں سرکہ موجود ہے، سرکہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سرکہ پیش کیا جائے۔ آپ کی گھر والی نے سرکہ پیش کیا۔ جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں فرما رہے فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الْأَدْمُ، سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے، بڑا ذائقے دار ہے، آج بڑا لطف آ رہا ہے، بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں صحیح طریقے سے کھانا کھاؤں۔ جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی سرکے کے ساتھ روٹی کھا جا رہے ہیں اور ساتھ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نعم الادم، بہترین سالن سرکہ ہے۔ جابر کہتے ہیں فما زلت احب الخل منذ سمعتها من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے پیارے پیغمبر کی زبان سے سرکے کے بارے میں یہ الفاظ سنے کہ سرکہ بہترین سالن ہے، ٹیسٹی ذائقے دار ہے، اس دن کے بعد سے مجھے سرکے سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ سرکے کے ساتھ اللہ کے نبی نے محبت کا اظہار فرمایا، اس کو بہترین سالنوں میں سے ایک سالن قرار دیا ہے۔ یہ بیان کرنے والے جابر ہیں۔ اب جب جس شخص نے جابر سے سنا اس کا نام طلحہ بن نافع ہے، یہ فرماتے ہیں ما زلت احب الخل منذ سمعتها عن جابر، جب سے میں نے جابر سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے اللہ کے نبی نے سرکے کی تعریف کی ہے، اسے بہترین سالن قرار دیا ہے، اس کے بعد میں بھی سرکے سے محبت کرنے لگ گیا۔ حضرات، یہ صحابہ کی جماعت جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی محبت کرے، جنہیں اللہ کے نبی پسند کرے، صحابہ انہی چیزوں کو پسند کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی محبت کا ایک انداز ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، اور یہ واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، اور باب قائم کیا ہے باب ذکر الخیاط۔ خیاط عربی زبان میں درزی کو کہا جاتا ہے، کہ ایک درزی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کی، اللہ کے نبی نے اس درزی کی دعوت کو قبول کیا اور اس کے ہاں کھانے کے لیے جاتے ہیں، اور اس سے امام بخاری استدلال کرتے ہیں کہ درزی کا پیشہ یہ بہتر ہے، درست ہے، اللہ کے نبی نے اس کو اچھا فرمایا ہے، اس کے گھر جاتے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ان خیاطا، ایک درزی نے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، لطعام، کھانے کی دعوت پہ بلایا۔ قال انس بن مالک، انس بن مالک فرماتے ہیں فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کھانے کی دعوت پہ چلا گیا۔ یہ وہ انس بن مالک ہیں جو اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے، ہر وقت آپ کے آس پاس ہوا کرتے تھے، آپ کو جو چیز کی ضرورت ہوتی وہ مہیا کرتے تھے۔ 10 سال تک انس بن مالک نے پیارے پیغمبر کی خدمت کی ہے، اور کبھی اللہ کے نبی اسلام نے ان کو ڈانٹا نہیں، ان سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ فذهبت مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ چلا جاتا ہوں، الى ذلك الطعام، کھانا کھانے کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی دعوت تھی، میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی گئے تو میں بھی ساتھ چلا گیا۔ فقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے قریب ہوئے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی قریب ہوئے کھانے کے، اور کھانے میں اس درزی نے، اس خیاط نے جو چیز اللہ کے نبی کے لیے بنائی تھی وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ خبزن، روٹیاں، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَخَدِيدٌ، اور شوربے والا سالن، اور اس سالن میں 2 چیزیں مکس تھی، ایک سوکھا گوشت کو سکا کر بھنا ہوا گوشت، اور ساتھ میں اس سالن کے اندر، جس کو ہم لوکی بھی کہتے ہیں، کدو کہتے ہیں، اس کے قطلے پر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کدو کو کاٹ کر گوشت کے اندر ڈالا ہوا تھا، جسے ہم اپنی زبان میں کدو گوشت کہتے ہیں۔ یہ شوربے والا سالن اس خیاط درزی نے پیارے پیغمبر کے یہ بنایا ہوا تھا۔ اب انس ایک ایک چیز کو، ادا کو اللہ کے نبی کی نوٹ کر رہے ہیں۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس فرماتے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ یتبع الدباء، فرمایا کہ جو کدو کے جو ٹکڑے گوشت کے سالن کے اندر ڈالے ہوئے تھے، اللہ کے نبی انہیں تلاش کر کر کے نوش فرما رہے ہیں، انہیں کھا رہے ہیں۔ تو میں نے کیا کام کیا کہ اللہ کے نبی تلاش کر رہے ہیں، میں بھی اس شوربے والے سالن میں سے وہ ٹکڑے تلاش کر کر کے اللہ کے نبی کے سامنے کرتے جا رہا ہوں، اور اللہ کے نبی نوش فرما رہے ہیں۔ انس فرماتے ہیں فلم ازل احب الدباء من یومئذ، بس اس دن کے بعد پھر مجھے بھی لوکی سبزی سے اور کدو کے ساتھ محبت ہو گئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سبزی سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت۔ اور کدو نہایت عمدہ ترکاری ہے، لمبا کدو چاہے وہ سرد ہے وہ تر ہے، اور یہ دافع دف مطلب بخار کو ختم کرنے کے لیے، دافع حرارت گرمی کو ختم کرنے کے لیے، وہ خشکی بدن جسم سے کی بدن کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے، اور قبض اور بواسیر کے لیے نہایت مفید ہے۔ اسی طرح پیٹھا، اس کی بھی یہی خصوصیات ہیں جو کدو کی۔ اور ساتھ میں فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس دن کے بعد میں کدو سے محبت کرنے لگ گیا، میری الفت چاہت اس کے ساتھ مزید بڑھ گئی، اور میں نے اپنے گھر والوں کو حکم دے دیا تھا کہ گھر والوں جتنا ممکن ہو سکے تم سے ہر سالن کے اندر تم نے کدو کو لازمی استعمال کرنا ہے۔ دال بنانی ہے تو کدو دال بنا لے، گوشت بنانا ہے تو کدو گوشت بنا لے، آلو بنانے ہیں تو کدو آلو۔ میں نے گھر والوں کو کہا ہوا تھا، اور ساتھ میں کدو کو سامنے رکھ کر مخاطب ہوتے، اے کدو، اے لوکی، تو عام سبزیوں جیسی ایک سبزی ہے، لیکن تجھ سے میں محبت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھ سے اللہ کے نبی محبت کیا کرتے تھے۔ یہ میرا انداز ہو گیا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، یہ صحابہ کی جماعت، اللہ کے نبی کے انداز سے محبت، جن جن کھانوں سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں ان کھانوں سے محبت، اللہ کے نبی کے ایک ایک ادا کو اپنانے والے یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اس انداز کو اپنائیے۔ صحیح مسلم حدیث نوٹ کریں، ابو ایوب انصاری کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ابو ایوب انصاری کے نام سے یہ جانے پہچانے جاتے ہیں،
اصل ان کا نام خالد بن زید ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ میں تشریف لے گئے، مدینہ کے لوگوں کے اللہ کے نبی سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اللہ کے نبی آپ یہاں پریشان ہیں، آپ مدینے میں آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ صحیح معنوں میں وہاں پر دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے مدینہ پہنچے، آپ کو ویلکم کہنے کے لیے مدینے کے افراد مدینے کے پاس باہر آ چکے ہیں، اور ہر ساتھی منتظر ہے، اس کی دلی خواہش تمنا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے مہمان بنے، ہمیں ضیافت کا شرف حاصل ہو، اللہ کے نبی ہمارے ہاں قیام کرے، ٹھہرے۔ سب نے اپنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اگر اللہ کے نبی کہتے کہ ٹھیک ہے میں فلاں کا مہمان بن جاتا ہوں، تو باقی ساتھیوں کا دل آزاری ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو، اس کی مہار کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو، یہ اللہ کے حکم کی تابع ہے، اللہ کے حکم کی تابع ہے، یہ مامور ہے۔ جہاں جا کر جس گلی میں، جس علاقے میں، جس گھر کے پاس یہ رکے گی، میں نے قیام وہیں کرنا ہے۔ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا۔ اونٹنی چلتے چلتے مالک بن نجار کے محلے میں پہنچتی ہے، جہاں آج کل مسجد نبوی بنی ہوئی ہے۔ اس کے آس پاس ہی ابو ایوب انصاری کا گھر بھی تھا، اور یہ 2 یتیم بچوں کی یہ جگہ تھی۔ اللہ کے نبی نے پیسے دے کر اس جگہ کو خریدا اور اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ کے نبی نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اور اللہ کے گھر بنانے میں ہم سب سے زیادہ سستی کرتے ہیں۔ مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ مدینے جانے کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے پہلا کام کیا کیا ہو۔ آج ہم کہیں جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنا خیمہ بناتے ہیں، چھوٹا سا گھر جھونپڑی بنا لیں گے، 4 بچوں کو بٹھا لیں، لیکن اللہ کے نبی نے اپنا گھر نہیں، پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ وہیں پر ابو ایوب انصاری کا گھر بھی تھا، اور ابو ایوب انصاری پیارے پیغمبر کے ننہیالی رشتہ دار ہیں۔ وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، لیکن اللہ کے نبی سواری سے نیچے نہیں اترے، بیٹھے رہے۔ اونٹنی کھڑی ہوئی، چند قدم آگے چلتی ہے، پھر واپس آ کر اسی جگہ بیٹھ جاتی ہے اور آواز نکالتی ہے کہ مجھے یہی کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، آگے میں جا نہیں سکتی۔ پھر اللہ کے نبی نیچے اترتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری نے سامان اٹھایا اور اللہ کے نبی کو اپنے گھر لے کے گئے، اور سامان رکھنے کے بعد یہ بات بتاتا چلوں کہ ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا 2 منزلہ تھا، ایک کمرہ نیچے، دوسرا کمرہ اوپر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ایوب انصاری مہمان بار بار آتے رہیں گے، ملاقات ہوتی رہے گی، تو آپ مجھے نیچے والا کمرہ دے دیں، مجھے بھی دقت پریشانی نہیں ہوگی، مہمانوں کو بھی نہیں ہوگی، اور آپ کی گھر والی اوپر والے کمرے میں چلے جائیں۔ ابو ایوب انصاری نے پیارے پیغمبر کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ لیکن محبت دیکھیے ابو ایوب انصاری کی، اوپر چلے جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد گھبراہٹ کے ساتھ گھبرا کر ابو ایوب کھڑے ہوتے ہیں اور پریشان ہے کہ ابو ایوب انصاری یہ تو نے کیا کیا ہے؟ نیچے پیارے پیغمبر ہیں، اس کا سر مبارک ہے، اور اس کے سر مبارک کے اوپر تو اپنے پاؤں سے آ رہے ہو، جا رہے ہو، یہ اس کو زیب نہیں دیا۔ کہ نیچے والے فلور میں اللہ کے نبی، اس سے اوپر والے فلور میں آپ، یہ تو پیارے پیغمبر کی بے ادبی ہے۔ گھر کے کونے میں بیٹھ کر ساری رات نہ سو کر گزار دی، اور صبح ہوا معاملہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ ایسے ہوا، مجھے میرا دل نہیں چاہا، آپ نے مجھے اوپر بھیج دیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو ایوب انصاری میں نے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ میرے لیے آسانی یہی ہے کہ میں نیچے والے گھر میں رہوں، آپ اوپر والے گھر میں رہ لیں۔ کہتے ہیں قسم خدا کی اللہ کے نبی میری عزت یہ گوارا نہیں کرتی، میں کوئی اور گھر لے لیتا ہوں آس پاس میں، لیکن جس گھر کے نیچے والے کمرے میں اللہ کے نبی رہے، ابو ایوب انصاری اس گھر کے اوپر والے کمرے میں نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے نبی نے خوشی کے ساتھ اوپر والے کمرے میں جانا پسند کیا۔ حضرات اب توجہ کرنا،
اب توجہ کرنا، ابو ایوب انصاری کس قدر اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ کھانا تیار ہوتا، تیار کرنے کے بعد وہ سارا کا سارا کھانا پیارے پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا۔ پہلے اللہ کے نبی کھائیں گے، اس کے بعد جو بچا کچا ہوگا وہ ہم کھائیں گے۔ اللہ کے نبی کھانا نوش فرماتے، واپس بچ کر وہ کھانا جایا کرتا تھا۔ ابو ایوب انصاری اور ان کی گھر والی جہاں جہاں سے اللہ کے نبی نے کھایا ہوتا، آپ کی انگلیوں کے نشان لگے ہوتے۔ سالن ہے، ایک طرف سے انسان کھاتا ہے، دوسری طرف سے بچ جاتا ہے۔ چاول ہے، کھیر وغیرہ ہے، ایک طرف سے کھائی ہوئی ہوتی ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے نوش کی ہے۔ اسی جگہ پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کھایا کرتے تھے اللہ کے نبی سے محبت کی خاطر۔ ایک دن ابو ایوب انصاری نے گھر میں کھانا تیار کیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جب برتن واپس آتے ہیں تو اس کھانے سے ایک لقمہ بھی اللہ کے نبی نے کھایا ہوا نہیں تھا۔ بھاگ گئے کہ آج جو کھانا بنا ہے وہ اللہ کے نبی کی طبیعت کو بھایا نہیں ہے، آپ کو اچھا نہیں لگا، اللہ کے نبی نے نوش نہیں فرمایا، کھایا نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری اللہ کے نبی کے پاس آ جاتا ہے، اللہ کے نبی خیریت ہے؟ آج آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا ہاں ابو ایوب انصاری، آج کھانا میرے پاس آیا تھا اور اس کھانے سے لہسن کی بو آ رہی تھی، کچا لہسن اس کے اندر موجود تھا، اور میرے پاس جبریل امین آتے رہتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں نے آج کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے لہسن سے نفرت بٹھا لی کہ جس چیز سے اللہ کے نبی محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، اس کی بو سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، نوش نہیں کرتے، کھاتے نہیں ہیں، ابو ایوب انصاری اس چیز کو نہیں کھائے گا، اسے پسند نہیں کرے گا۔ ہماری پسند وہی پسند ہوگی جو اللہ کے نبی کی پسند ہے۔ اور آج ہم جس کھانے میں لہسن نہیں ہو اس کو کھانا پسند نہیں کرتے، کھانے کے بعد فوراً عیب نکال دیتے ہیں، اس میں آج تم نے لہسن نہیں ڈالا۔ کچا لہسن یا پیاز سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند نہیں کرتے تھے، آج یہ کھا کر اللہ کے گھروں میں بھی تم نہیں جا سکتے۔ یہ صحابہ کی محبت کہ جن جن چیزوں سے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے، پسند کرتے تھے، انہی چیزوں کو یہ لوگ بھی پسند کیا کرتے تھے۔ آگے چلیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ فوت ہو جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں۔ یہی عبداللہ بن عمر صحابہ کا قافلہ لے کر مدینہ سے نکلتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، حج کی غرض سے جا رہے ہیں، لیکن جانے کے انداز کو دیکھیے، جانے کے انداز کو دیکھیے، صحابہ کو تعلیم دیتے جا رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی نے رات کو قیام کیا، پڑاؤ کیا، ہم بھی آج رات یہاں ٹھہریں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی اپنی سواری سے نیچے اترے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رک کر اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، وہاں پہ رکتے، وہاں پہ ٹھہرتے اور نماز ادا کرتے۔ اللہ کے نبی کی ہر ادا، ہر چیز کو نوٹ کیا، حتیٰ کہ مکہ کے قریب ایک وادی، اس وادی کا نام ذی طویٰ ہے، اور آج اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر ہے مسجد طویٰ کے نام سے، اور اب مکہ کی آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو یہ علاقہ بھی مکہ کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ اس جگہ کو یاد کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے انہوں نے مسجد طویٰ کے نام سے ایک مسجد تعمیر کر دی۔ جب وہاں پر جاتے، رات گزارتے، قیام کرتے، غسل کرتے، اور پھر تازہ دم ہو کر مکہ کے اندر داخل ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ جس راستے کو اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے اختیار کیا اسی راستے سے جاتے، واپس آتے ہوئے جس راستے کو اختیار کرتے اسی راستے سے آیا کرتے تھے۔ یہ وہ راستے ہیں جو اللہ کے نبی نے ان کو اختیار کیا ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت کس طرح اللہ کے نبی سے محبت، آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کی بات کے ساتھ، آپ کے قول کے ساتھ، آپ کے فعل کے ساتھ، آپ کے طعام کے ساتھ، آپ کے لباس کے ساتھ اس قدر محبت ہوا کرتی تھی صحابہ کی جماعت کو۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا عبد الرحمن، یا عبد الرحمن، یہ کنیت تھی عبداللہ بن عمر کی، اے عبد الرحمن،
آپ 4 کام ایسے کرتے ہو جو سارے لوگ نہیں کرتے. 4 کام ایسے کرتے ہو باقی لوگوں کو کرتے ہوئے ہم دیکھتے نہیں ہیں. آپ نے پوچھا ابن جریج بتاؤ وہ 4 کام میں کون سے ہیں جو میں کرتا ہوں باقی لوگ نہیں کرتے, خبر دو مجھے, اطلاع دو. کہا کہ آپ طواف کرتے ہیں, رکن یمانی کو چھوتے ہیں اور حجر اسود کے ایک کونے سے بوسہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ بیت اللہ کی کسی دیوار کو کسی کو بھی آپ ہاتھ نہیں لگاتے, چھوتے تک نہیں ہو. کہا اچھا اور بتاؤ. کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ جب حج کے لیے روانہ ہوتے ہو, سفر کرتے ہو, اور یوم ترویہ جب 8 ذی الحجہ ہوتا ہے آپ اس میں احرام باندھتے ہو, سواری پہ سوار ہوتے ہو اور تلبیہ پڑھتے ہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اور باقی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند شروع نظر آ جاتا ہے دیکھ لیتے ہیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, آپ ایسے نہیں کرتے. کہا اور کچھ؟ کہا کہ ہاں ہم نے آپ کو دیکھا ہے جب آپ آتے ہو لباس آپ کے مختلف ہوتے ہیں لیکن ایک ہی جوتا آپ استعمال کرتے ہو, اس جوتے کے علاوہ کوئی اور جوتا آپ نہیں پہنتے. سبتی نام کا وہ جوتا تھا جو چمڑے کا بنا ہوا ہوتا تھا, اس پہ بال وغیرہ صاف کر دیے جاتے تھے, آپ یہی یوز کرتے ہو, کوئی اور جوتا استعمال نہیں کرتے. چوتھا کون سا سوال ہے جو میں کرتا ہوں کوئی اور نہیں کرتا؟ کہا کہ ہاں ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب سے آپ کے بالوں میں سفیدی آئی ہے, آپ کے بال سفید ہوئے ہیں, آپ ان بالوں کو سفید نہیں رہنے دیتے, فوراً رگ لیتے ہیں. اللہ اکبر. اب جواب سنیے عبداللہ بن عمر کا. کہا پوچھنے والے تو نے پوچھ لیا, اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ نے کہا رکن یمانی کو چھوتے ہو, حجر اسود کے کونے کا بوسہ لیتے ہو, کسی اور کا نہیں دیتے. میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہی 2 جگہوں کے بوسہ اور چھوتے ہوئے دیکھا ہے, کسی اور کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا, اس لیے میں بھی کسی اور کو نہیں چھوتا, کیونکہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے, اللہ کے نبی کے انداز سے, اللہ کے نبی کی بات سے. میں نے اللہ کے نبی کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے تو میں بھی ایسے کروں گا. باقی لوگ تو دیواروں کو چپٹے ہوئے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میں وہ کسی اور کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. ان کا بوسہ لیتے ہوئے, چھوتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے. آپ نے کہا یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کی بات کہ آپ تلبیہ پڑھتے ہو, احرام باندھتے ہو, سواری پہ سوار ہوتے ہو. میں اللہ کے نبی کے ساتھ موجود تھا. اللہ کے نبی نے یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو سواری پہ سوار ہوئے, احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا, تو اس لیے میں بھی اسی دن احرام باندھتا ہوں, تلبیہ پڑھتا ہوں. اگر ایسے میں اللہ کے نبی کو نہ دیکھتا تو نہ کرتا. یہ عبداللہ بن عمر کی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت دیکھی آپ. اور آپ دیکھا جوتے کا معاملہ, کہا یہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے کہ بندہ ایک ہی جوتا استعمال کرے, کوئی اور جوتا استعمال ہی نہ کرے, لازم بھی نہیں ہے. کہا جوتے کا معاملہ تو سن, میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا, اللہ کے نبی سبتی جو ایک جوتا تھا یہ اس رنگ کا, اس ڈیزائن کا, چمڑے کا بنا ہوا ہوتا, اسی کو استعمال کرتے, کسی اور کو استعمال نہیں کرتے. تو میں بھی اس لیے یہی جوتا استعمال کرتا ہوں. اور آپ نے کہا بالوں کو رنگنے کے بارے میں, اللہ کے نبی کی تھوڑی کے پاس چند بال سفید تھے اور اطراف میں, تو جب سے اللہ کے نبی کے بالوں میں سفیدی آئی, اللہ کے نبی مہندی سے اپنے بالوں کو, داڑھی کو رنگ لیا کرتے تھے. جب سے میرے بالوں میں سفیدی آئی ہے میں بھی اپنی داڑھی کو رنگ کر رکھتا ہوں, سفید نہیں رکھتا. یہ صحابہ کی پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت اور آپ کے ایک ایک انداز کو صحابہ ان کو انداز نوٹ کرتے تھے اور ان سے محبت کیا کرتے تھے. یمن سے ایک شخص آیا, حجر اسود کی معلومات کے بارے میں آپ معلومات دیجئے. اللہ کے نبی فرمایا کہ اللہ کے نبی اس کا بوسہ لیتے یا استلام کرتے. اب اس نے کہا کہ نہیں, بھیڑ ہوتی ہے تو پھر حدیث سنا دی, اللہ کے نبی بوسہ لیتے یا اسلام کرتے. بوسہ ممکن ہے تو بوسہ لے لو, نہیں تو اسلام کر لو. اس نے کہا اس قدر بھیڑ ہو, رش لگی ہوئی ہو, آگے بھی بندے پیچھے بھی بندے, اور انسان کا وہاں پہنچنا ناممکن ہو. کہا کہ اگر مگر کی باتیں یمن میں چھوڑ کے آؤ, یہ اگر مگر یہاں پہ نہیں چلے گا. میں نے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی بوسہ لیا کرتے تھے یا اسلام کرتے تھے. اب فرضی سوال آپ خود اپنی طرف سے بنا رہے ہو.
حدیث سے اتنی محبت تھی، حدیث کے مقابلے میں رائے کو عبداللہ بن عمر پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی پیارے پیغمبر سے محبت ہے۔ ابو بکر صدیق کو دیکھیے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی کا معاملہ ہوا، اللہ کے نبی اپنی زندگی میں اس قافلے کو روانہ کر چکے تھے، مدینے سے کچھ باہر نکلے، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی اور کچھ معاملات کی وجہ سے یہ لشکر رک گیا۔ لیکن جس وقت ابو بکر خلیفہ بنے، سب سے پہلا کام کیا کیا تھا کہ آپ نے اسی لشکر کو بھیجنے کا حکم صادر فرمایا، اسی لشکر کو بھیجنے کا حکم صادر فرمایا۔ صحابہ نے آپس میں میٹنگ کی، باتیں کی، اور وہ باتیں ابو بکر تک پہنچ گئی کہ حالات بہتر نہیں، اللہ کے نبی جا چکے ہیں اور ساتھ میں مدینے کو خطرات ہیں۔ اب یہ سارے صحابہ اگر چلے جائیں گے تو پیچھے ہم دین کی باتیں کس سے سیکھیں گے، کس سے پوچھیں گے؟ ابھی ایسے حالات بھی یہاں کے نہیں رہے۔ ساری باتیں جب پتہ چلتی ہیں، ابو بکر کو بلایا، خطبہ ارشاد فرمایا، تم کہتے ہو کہ مدینے میں یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، کہا سنو، اگر مدینے کے اطراف کے جو جنگلات ہیں یہاں کے درندے بھی آ کے ابو بکر کے جسم کے لوتھڑے کھا جائیں، چیر پھاڑ دیں، میں اللہ کی قسم ابو بکر اس لشکر کو بھیجنے سے نہیں رکوں گا، کیونکہ جسے بھیجنے کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تم سب چلے جاؤ، کوئی میری حیلت نہ کرے، آس پاس کے لوگ نہ آئیں، میں اکیلا ہی مقابلہ کروں گا، لیکن اس لشکر کو میں نہیں روک سکتا، جس کے بھیجنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا تھا۔ آپ کے جذبے کو دیکھ کر، عزم کو دیکھ کر صحابہ خاموش۔ عمر کے پاس جاتے ہیں، عمر صرف ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ابو بکر کو سمجھائیں کہ اسامہ بن زید 16-17 سال کے بچے ہیں، جوان بھی صحیح طریقے سے نہیں ہے، آپ کو اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، اور آپ کا ایک روب، ایک دبدبہ بھی نہیں ہے، لیڈر آپ کو اللہ کے نبی نے بنایا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ کم سے کم جو قیادت ہے وہ کسی اور کے حوالے کرتے ہیں، لیڈر کسی اور کو بنا دے، امیر کسی اور کو بنا دے، تاکہ ایک بڑی عمر کے ایک صحابی ہوگا، تجربہ ہوگا، اس کا ایک روب ہوگا، دبدبہ ہوگا۔ اب عمر جاتے ہیں، ابو بکر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر نے جا کر جب یہ بات کی کہ ابو بکر آپ لیڈرشپ جو ہے، قیادت، اس کو تبدیل کر دیں، ابو بکر فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے داڑھی پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، یا ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، تجھے موت آ جائے، تو مر جائے اور رونے والیاں تجھ پہ روئیں، تو کیا بات کر رہا ہے کہ جسے بھیجنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کون ہوتا ہے ابو بکر صدیق، اسے روکے۔ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ جو اس کے رسول جو فیصلہ کر دے، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے لائق نہیں کہ اس کو وہ تبدیل کر سکے، میں اس کو بھیج کر رہوں گا۔ یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ تھا، آپ کا حکم تھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ صحابہ کی اللہ کے نبی سے محبت کے انداز تھے، آپ کے دین کے ساتھ، آپ کے قرآن کے ساتھ، آپ کی احادیث کے ساتھ، آپ کے قول و فعل کے ساتھ، آپ کے حرکات سکنات کے ساتھ، آپ کے سفر و حضر میں پیارے پیغمبر کو نوٹ کرتے، جن جن چیزوں سے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے انہی چیزوں کو یہ لوگ بھی اپنایا کرتے تھے۔ یہ محبت کے اظہار تھے۔ ان شکلوں کو اپناؤ اور اس طرح آپ محبت کرو، انشاءاللہ العزیز آپ کے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جلوس نکالنے سے، دھرنے دینے سے، ملک کی املاک کو تباہ کرنے سے، اپنے ملک کی معیشت کو تباہ کرنے سے تبدیلی نہیں آتی۔ محبت کے یہ انداز آپ اپنائیں، اپنے قبلے کو تعین کریں، اپنے رخ کو تبدیل کریں، اللہ سارے حالات ٹھیک کر دے گا۔ اللہ حکمرانوں کو بھی ہدایت دے دے گا، وہ بھی صراط مستقیم پہ چلنے والے بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، سنایا ہے، صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔